ذرا سوچیں کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ جان بوجھ کر اپنی ہی کرنسی کو کمزور کرنے لگے۔ یہ کسی خفیہ آپریشن کی شروعات ہو سکتی ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ آئیے اس حیران کن امکان کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سورس کے مطابق فیڈ نے امریکی ڈالر بیچنے کے لیے ایک خفیہ آپریشن شروع کیا ہے۔ یہ بات چونکا دینے والی ہے۔ آخر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت اپنی ہی کرنسی کی قدر کیوں گرانا چاہے گی؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اصل کہانی کی گہرائی میں جائیں، ایک اور دلچسپ بات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹ، بٹ کوائن میں 3% اور ایتھیریم میں 5% کی گراوٹ۔ کیا یہ بس ایسے ہی ہے یا یہ کسی آنے والے بڑے مالیاتی طوفان کا پہلا اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے جاپان سے۔ اس ساری گتھی کا پہلا اور سب سے بڑا سراغ ہے جاپان کا کرنسی بحران۔ یہاں صورتحال بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ہے امریکی ڈالر جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور دوسری طرف ہے جاپانی ین جو بس گرتا ہی جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب ذرا اس عدد پر غور کریں، 155۔ آج ایک امریکی ڈالر خریدنے کے لیے 155 ین چاہیے۔ یہ پچھلے 40 سالوں میں ین کی سب سے کمزور سطح ہے۔ اس سے آپ بحران کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے سب سے بڑا ثبوت۔ امریکی فیڈ نے ایک باقاعدہ ریٹ چیک کیا۔ مالیاتی دنیا میں اسے ایک کھلا اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ مرکزی بینک مارکیٹ میں مداخلت کے لیے کمر کس رہا ہے۔ یہ ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے۔ آخری بار امریکہ نے ین کو سہارا دینے کے لیے 1998 کے ایشیائی مالیاتی بحران کے دوران مداخلت کی تھی۔ آج فیڈ کا یہ ریٹ چیک بتا رہا ہے کہ شاید تاریخ خود کو دہرانے والی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کو جاپان کے اس بحران سے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جناب، وجہ صرف دوستی نہیں بلکہ خود کو ایک عالمی مالیاتی تباہی سے بچانا ہے۔ اس چارٹ کو دیکھیں، یہ مسئلے کی جڑ ہے۔ امریکی بانڈز زیادہ منافع کی وجہ سے ایک مغناطیس کی طرح جاپان سے سارا پیسہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور اس کھچاؤ کی وجہ سے ین مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ پہلی اور سب سے بڑی بات، جاپان امریکی حکومت کا سب سے بڑا قرض خواہ ہے۔ اگر جاپان ڈوبتا ہے تو وہ امریکی قرض خریدنا بند کر سکتا ہے، جس سے امریکی معیشت لرز جائے گی۔ دوسرا خطرہ ہے ڈیتھ اسپائرل کا، یعنی جاپانی سرمایہ کار اپنے ڈوبتے ین کو بچانے کے لیے دھڑا دھڑ امریکی اثاثے بیچنا شروع کر دیں، جس سے امریکی مارکیٹ تباہ ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں کمزور ین کا مطلب ہے انتہائی سستی جاپانی مصنوعات جو سیدھا سیدھا امریکی صنعتوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی وجہ۔ اب بات کرتے ہیں طریقے کی۔ آخر یہ خفیہ آپریشن کام کیسے کرے گا؟ یہ آپریشن 3 بہت آسان مرحلوں میں کام کرتا ہے۔ پہلا قدم، فیڈ نئے ڈالرز بناتا ہے، سمجھیں کہ ہوا میں سے۔ دوسرا، ان نئے ڈالرز کو کھلی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس پیسے سے جاپانی ین خریدا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ین کی مانگ بڑھتی ہے اور ڈالر کی قدر گرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس مداخلت کا سب سے بڑا اور فوری اثر ایک زلزلے کی طرح ہوگا، جو ایک بہت مشہور تجارتی حکمت عملی کو تباہ کر دے گا، جسے ین کیری ٹریڈ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ین کیری ٹریڈ ہے کیا بلا؟ آسان لفظوں میں سمجھیں، سرمایہ کار جاپان سے کم سود پر ین ادھار لیتے ہیں اور اس پیسے کو امریکہ میں لگا دیتے ہیں، جہاں انہیں بہت زیادہ منافع ملتا ہے۔ یہ منافع کمانے کا ایک بہت آسان فارمولہ بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ مداخلت کرتا ہے، سارا کھیل پلٹ جاتا ہے۔ ین اچانک مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب جاپان سے لیا گیا وہ سستا قرض ایک مہنگا بوجھ بن جاتا ہے، اور اس قرض کو چکانے کے لیے سرمایہ کاروں کو افراتفری میں اپنے امریکی اثاثے جیسے کہ سٹاکس بیچنے پڑتے ہیں۔ یہ صرف کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ سورس ایک مثال دیتا ہے کہ فرض کریں یہ سب اگست 2024 میں ہوتا ہے، تو S&P 500 راتوں رات 10% تک گر سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر کتنا تیز اور شدید ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ہر بحران اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتا ہے۔ سورس کے مطابق مارکیٹ کی یہ ممکنہ گراوٹ ہوشیار سرمایہ کاروں کے لیے خریداری کا ایک نایاب موقع بن سکتی ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، جیسے کہ انویڈیا، ان کا ایشیا میں بہت بڑا کام ہے۔ خطے میں استحکام آنے سے ان کی فروخت بڑھ سکتی ہے۔
ایپل کے لیے جاپان ٹاپ 3 مارکیٹوں میں سے ایک ہے، تو ین کے مستحکم ہونے سے ان کے منافع میں سیدھا اضافہ ہوگا، اور جے پی مورگن جیسے بینکوں کو کمزور ڈالر سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے ان کے سٹاکس بھی پرکشش بن سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، اگر مارکیٹ گرتی ہے تو کیا یہ ایک بحران ہوگا یا پھر صدیوں میں ایک بار آنے والا خریداری کا موقع؟ اس کا انجام جو بھی ہو، یہ آنے والے وقت میں عالمی معیشت کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔